اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ، قرآن مقدس کی جو آیت مبارک تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ جن کے پاس امانتیں ہوں وہ اپنی امانتیں ان کے اہل جن کی وہ امانتیں ہیں ان کو لوٹا دیں، اور کبھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو حق کا فیصلہ کریں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، عدل کے ساتھ کریں۔ اور اللہ رب العالمین کیا بہترین نصیحت فرما رہا ہے، موعظت فرما رہا ہے، اور بے شک سمیع و بصیر ہے۔ گزشتہ رات مسلم لیگ کے ایک مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر جو کئی وزارتوں پہ رہے، خواجہ محمد آصف صاحب کو نیب لاہور نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیس میں گرفتار کر لیا، اور تمام چینلوں پہ بہت شور شرابہ ہوا۔ ان کے حامیوں نے احتجاج کیا اور مخالف جو تھے انہوں نے خوشی کی، خوشی منائی، اور جو معتدل لوگ تھے، جو درمیانے لوگ تھے، انہوں نے اس پہ یہ رائے دی جو فقیر کی بھی رائے ہے کہ احتساب بلا امتیاز ہونا چاہیے۔ جو بھی وفاقی وزارتوں میں رہے ہیں، صوبائی وزارتوں میں رہے ہیں، یا اور اہم ترین عہدوں پہ رہے ہیں، مختلف کمیٹیوں کے چیئرمین رہے ہیں، ان سب کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ ان کے پاس قوم کا پیسہ، قوم کی امانت تھی، انہوں نے قوم کو واپس لوٹایا ہے یا اس میں خرد برد کی ہے۔ حضرت قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بڑے شد و مد کے ساتھ احتساب کا مطالبہ کیا کرتے تھے، بلکہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ انہوں نے یہ نعرہ بھی لگایا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب، یعنی جن لوگوں نے مال لوٹا ہے، میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن جو خواجہ صاحب کی رات جو چینلوں پہ چل رہے تھے افسانے ان کے لوٹ مار کے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ 120 ملین روپے کسی کشمالہ طارق نامی خاتون کو دیے ہیں۔ ان سے پتہ نہیں ان کا کیا رشتہ تھا، واللہ عالم بالصواب، اور کس مد میں دیے ہیں۔ کم از کم 12 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو یہ جب پیسہ ناجائز ہو، حلال کا نہ ہو، تو پھر اس کے مصارف بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب بہت ساری ایسی جگہ ہیں جن کا میں ذکر نہیں کرتا جہاں یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اب جب ان کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے تو یہ انتخاب لڑیں گے تو ظاہر ہے انتخاب تو یہی جیتیں گے۔ یہ پیسے سے ووٹ بھی خریدیں گے، یہ پیسے سے عملہ بھی خریدیں گے، یہ پیسے سے سارا سسٹم ہی خرید لیں گے، تو ان کے مقابلے میں دوسرا آدمی الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے؟ اس لیے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے احتساب ہو تاکہ یہ بھی ہماری سطح پہ برابر آ جائیں۔ اگر انہوں نے مال لوٹا ہے تو ان سے مال نکلوایا جائے اور اس لوٹنے کی ان کو سزا دی جائے۔ جو لوگ صاف ستھرے ہوں، جنہوں نے قوم کی خدمت کی ہے، جنہوں نے قوم کی امانت ان کے سپرد کی ہے واپس، وہ الیکشن میں آئیں، بہت اچھی بات ہے، اور پھر آئندہ بھی اگر وہ منتخب ہوتے ہیں تو خدمت کریں۔ یہاں کافی دیر سے آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اسی احتساب عدالت کے ذریعے سزا یافتہ ہیں، اور سپریم کورٹ کے ذریعے نااہل ہیں۔ بہت سارے معاملات ہیں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، ان کا میں ذکر نہیں کرتا، اور وہ کسی نہ کسی طرح باہر چلے گئے ہیں علاج کے بہانے۔ ان کے دونوں بیٹے اشتہاری ہیں، اور ان کی بیٹی جو اس وقت سیاست میں بہت سرگرم عمل ہیں،
وہ بھی سپریم کورٹ سے نااہل ہو چکی ہیں جھوٹ میں دھوکہ دہی کے الزام میں، اور شہباز شریف صاحب جیل بھگت رہے ہیں، ان کا صاحبزادہ، ان کا جانشین حمزہ شہباز بھی تقریباً 1.25 سال ہو گیا جیل میں ہے، ان کا ایک بھائی جو ہے وہ ملک سے فرار ہے، ان کی والدہ جو ہے وہ اس کو بھی اشتہاری قرار دیا جا چکا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اچھا اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو نیب نے پکڑا اور ان کی ضمانتیں ہو گئیں، وہ بھی باہر ہیں۔ نیب کے بہت سارے معاملات پہ سوالیہ نشان ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے ہیں ان کو اب تک کسی نہ کسی ٹھکانے لگ جانا چاہیے تھا۔ ٹھکانے سے میری مراد یہ ہے کہ اگر یہ بے گناہ تھے، بے قصور تھے، اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو بڑے عدل و انصاف کے ساتھ ان کو رہا کر کے باعزت طریقے سے اعلان ہونا چاہیے تھا کہ ان کے خلاف غلط پرچے ہوئے ہیں، ان کے خلاف ایسے احتساب نہیں تھا، انتقام ہوتا رہا ہے، اور اگر واقعتاً ان کے خلاف جو الزامات ہیں بہت سارے اربوں خربوں کے کوئی پیسہ لوٹ کے ملک سے باہر لے گئے یا یہاں ادھر ادھر انہوں نے پراپرٹیاں بنائیں، تو اب تک ایسے لوگوں کو لٹکا دیا جانا چاہیے تھا۔ اتنی ڈھیل دینے کی وجہ سے اب بہت ساری زبانیں کھل رہی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں جو بڑے بڑے چور ہیں اب وہ نیب پہ بھی حملہ آور ہیں اور افواج پاکستان پہ بھی حملہ آور ہیں، اداروں پہ بھی حملہ آور ہیں، اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ اتنا شور ڈالو، اتنی چڑھائی کرو کہ لوگ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ سچے ہیں اور لوگ اداروں کو غلط سمجھنے لگ جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوتاہی اور نااہلی ان اداروں کی بھی ہے جنہوں نے اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے کہ جب پتہ ہے جنہوں نے جرائم کیے ہیں، جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے، جنہوں نے دھوکہ دیا ہے قوم کو، جب وہ ثابت ہیں عدالتوں میں تو پھر ان کو اتنی ڈھیل دینا، ان کو ضمانتوں پہ رہا کروانا اور باہر بھیج دینا یا ان کو ان کے نام ECL سے نکلوا دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے احتساب کو مشکوک کر رہی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو بہت سارے افراد حکومت میں بیٹھے ہیں، خان صاحب آپ کے دائیں بائیں، ان پہ بھی جو الزامات ہیں، جس طرح خواجہ آصف گرفتار ہوا، اس سے پہلے شہباز شریف گرفتار ہوا، اور لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، اسی طرح ادھر سے بھی گرفتاریاں ہونی چاہیے۔ اگر ادھر سے بھی گرفتاریاں ہوں، جہانگیر ترین ہے، اپنے پرویز خٹک ہے، اور بہت سارے لوگوں پہ آپ کے بھی الزام آ رہے ہیں، اگر وہ صاف ہیں تو ان کو بھی نیب میں پیش ہو کے اپنی صفائی کا پروانہ لے کے پھر وزارتوں پہ آنا چاہیے۔ الزامات کی صورت میں انہیں وزارتوں پہ بٹھانا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر الزامات بھی موجود ہوں اور وہ وزیر بھی ہوں تو آپ کی ساری حکومت داغدار ہوگی، آپ کی دیانت امانت کو بھی کوئی نہیں مانے گا کہ آپ کے دائیں بائیں چور اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بلا امتیاز احتساب کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ اپنا بیگانہ نہ دیکھیں، اگر آپ کا اپنا بھی ہے، اس نے بھی کوئی لوٹ مار کی ہے یا اس پہ الزام ہے تو اس کو بھی ایک دفعہ عدالت کے کٹہرے میں تو لائیں نا، تاکہ وہ بھی اپنی صفائی پیش کرے۔ اگر وہ صاف ستھرا ہے تو اسے باعزت بری کریں اور وہ اپنے پوسٹ پہ جائے، اور اگر وہ مجرم ہے تو اسے بھی بند کریں اور احتساب عدالتوں کے سامنے پیش کریں، اور جو اس کے جرم کی سزا بنتی ہے اسے بھی سزا دی جائے۔ یہ ملک جو ہے اب یہ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ رعایت کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے۔ قوم بہت دھوکہ کھا چکی ہے، قوم سے بہت ہاتھ ہو چکے ہیں۔ یہ ملک میں جتنی مہنگائی ہے یہ سب لوٹ مار کا نتیجہ ہے کہ جس کا دا لگا، جس کو موقع ملا، جس کو اختیار ملا، اس نے کروڑوں نہیں اربوں خربوں بنائے، اور یہ جو سارا کچھ نیب میں پیش ہو رہا ہے یہ تو ظاہر ہے بینکوں کے چیک وغیرہ ہیں، بینکوں سے جو ٹرانزیکشن ہوئی ہیں وہ ہیں، ابھی جو نامعلوم ہے، نامعلوم پراپرٹیاں ہیں اور بے نامی اکاؤنٹ ہیں جو باہر دوسرے ملکوں میں جائیدادیں بنی ہیں، ان کا تو ابھی تک میرا خیال وہاں نیب بھی نہیں پہنچی۔ تو ان لوگوں نے اربوں خربوں روپیہ جو لوٹا ہے اس کی وجہ سے ملک مشکلات میں۔ وہ پیسہ اگر ڈیموں پہ لگتا، وہ پیسہ بجلی گھروں پہ لگتا، وہ پیسہ اسپتالوں پہ لگتا، وہ پیسہ تعلیمی اداروں پہ خرچ ہوتا تو آج ملک کی صورتحال مختلف ہوتی۔ یہ شور شرابہ، ہر آنے والی حکومت جو ہے اسے ایک دفعہ یہ کہہ کے پہلے لوٹ مار کر گئے ہیں، مہنگائی کرنی پڑتی ہے، ظاہر ہے اس کی مار عوام کو پڑتی ہے، بیچارے عوام بھگتتے رہتے ہیں کئی سال اور روتے پیٹتے ہیں، ان کی سننے والا کونی حکومت۔
یہ کہہ کے کہ تھوڑا سا بس تکلیف اور برداشت کر لیں، تھوڑی سی تکلیف اور برداشت کر لیں، مہنگائی میں، بجلی کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرتے جاتے ہیں اور عوام پہ دباؤ، عوام پہ بوجھ بڑھتا جاتا ہے، اور یہاں تک بڑھتا ہے کہ بیچارے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی ہماری گزارش یہ ہے کہ احتساب بلا امتیاز کریں، کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو اسے بھی کٹہرے میں لائیں۔ اور یہ ویسے تو الحمدللہ میں کبھی کبھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس پہ، اور بہت کرتا ہوں، کہ پاکستانی عوام نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نواز شریف کو کٹہرے میں کو لائے گا، اور زرداری کو کٹہرے میں لائے گا۔ شہباز شریف جو 25 سال حکومت کرنے والے ہیں، بیوروکریسی جن کے ہاتھوں میں کھیلتی ہے، ان کو کوئی جیل کے اندر بند کر سکے گا، ان کو کوئی عدالت کے کٹہرے میں لائے گا؟ اللہ نے ہمیں وہ وقت نصیب فرمایا۔ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن یہ کٹہرے میں لائے جائیں گے، کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا جو ان کا احتساب کرے گا۔ یہ جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لیں، جتنی بھی کوششیں کر لیں، ایک نہ ایک دن احتساب کا عمل جو ہے وہ ملک میں ہوگا۔ اور مطالبہ تو یہ تھا کہ یہ بڑا سخت ہونا چاہیے تاکہ آنے والوں کو عبرت حاصل ہو۔ یہاں ہر بندہ MNA تو بننا چاہتا ہے، وزارت بھی لینا چاہتا ہے، کمیٹیوں کی چیئرمینی بھی لینا چاہتا ہے، لیکن حساب کتاب نہیں دینا چاہتا۔ جب احتساب کریں یا حساب لیں یا پکڑیں تو شور ڈالتا ہے کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، دیکھو جی ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بھی نیب کے الزامات ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی آمدن سے زائد اثاثہ جات بنائے ہیں، لیکن مولانا تو کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں، فوج کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کی جماعت دھمکیاں دے رہی ہے۔ اور اس سے پہلے چیئرمین نیب صاحب مریم نواز کو آپ نے ایک دن بلایا تھا، اور وہ گاڑی میں اپنے ساتھ پتھر بھر کے لائیں اور پتھراؤ کیا انہوں نے نیب کے دفتر پہ اور وہاں کے عملے پہ، اور وہاں سے ہی واپس کر دی گئیں، اور آج تک دوبارہ کسی نے پوچھا نہیں۔ تو کیا یہ احتساب کیا ہے کہ جو بدماشی کرے آگے سے، جو آنکھیں دکھائے، اور جو حملہ آور ہونے کی کوشش کرے، آپ اسے پوچھیں ہی نہ، اور جو شریف آدمی ہو خاموشی کے ساتھ گرفتاری دے دے اسے آپ پکڑ کے لے جائیں۔ اس سے آپ کا احتساب مشکوک ہو رہا ہے۔ بڑوں کو آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اگر بڑوں کو اسی طرح کھلی چھٹی دے دیں گے تو پھر آپ کا احتساب مشکوک ہوگا۔ قوم آپ کے احتساب پہ کسی صورت بھی یقین نہیں کرے گی کہ آپ کا احتساب جو ہے وہ غیر جانبدار ہے۔ اس لیے چیئرمین صاحب جو اس طرح کے آنکھیں دکھانے والے ہیں، ان کو سب سے پہلے احتساب کے کٹہرے میں لائیں۔ جو آپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، جو پتھراؤ کرتے ہیں یا جو دھمکیاں دیتے ہیں، اب مولانا تو ظاہر ہے عالم ہیں، اور وہ فرماتے ہیں یہ مجھ پہ جو حملہ ہوگا یہ میرے اوپر حملہ نہیں ہے، تو ساری جماعت پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو مولانا آپ سے میں دیکھ رہا ہوں چینلوں پہ مختلف لوگ باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن یہ سوال کسی نے نہیں کیا کہ یہ جو بے نامی اثاثہ جات آپ نے بنائے ہیں یا جو آپ کے نام پہ ہیں، یہ بھی جماعت کے نام پہ ہیں؟ اگر یہ سارے آپ کے ذاتی ہیں، یہ آپ کی ملکیت ہیں، اور یہ آپ کے بچوں کو منتقل ہوگی وراثت ساری، تو پھر یہ حملہ جماعت پہ کیسے ہے؟ یہ سارے آپ کی پراپرٹیاں اگر جماعت کے نام پہ ہوتی تو پھر تو حملہ جماعت پہ تھا۔ اگر یہ پراپرٹیاں باقی آپ کے ساتھیوں کے نام ہوتی تو پھر تو ہم سمجھتے کہ حملہ ان پہ ہے۔ لیکن جب یہ ساری پراپرٹیاں آپ کے نام ہیں، کوئی گفٹ میں ملی ہوئی ہیں، اور گفٹ میں جس طرح کمیٹیوں کے چیئرمینوں کو یا عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ملتی ہے، وہ ساری قوم کو پتہ ہے، گفٹ میں آپ کو بڑی بڑی پراپرٹیاں، بڑے بڑے مکانات، کئی ہزار کنال زمینیں ملی ہوئی ہیں، تو پھر یہ جماعت پہ حملہ کیسے ہے؟ جب یہ پراپرٹیاں آپ کی ہیں، ان سے فائدہ آپ نے اٹھایا ہے، تو جواب بھی تو آپ کو ہی دینا چاہیے۔ میں نہیں شک کرتا آپ پہ کہ آپ نے خدا نخواستہ کو بدعنوانی کی ہوگی، لیکن اگر آپ عدالت میں چلے جائیں، نیب میں چلے جائیں، اور وہاں سے سرخرو ہو کے واپس آئیں تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر آپ اسی طرح دھمکیاں دیں گے، اپنے اداروں کو، افواج پاکستان کو دھمکیاں دیں گے، تو دھمکیوں سے تو میرا خیال ہے کام نہیں چلے گا، اور دھمکیوں سے تو فساد ہوگا، فساد فی الارض ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں فساد فی الارض جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بھی اس کی سزا کتنی سخت ہے۔ فساد، اپنی قوم میں فساد کروانا، خون خرابہ کروانا، لڑائی بڑائی کروانا، صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ رات خواجہ آصف کی گرفتاری پہ مریم بی بی نے بھی کہا
کہ اس کو جلدی رہا کر دیا جائے ورنہ وہ ہو جائے گا جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نواز شریف صاحب پکڑے رہے، یہاں کو 2 آدمی نہیں نکلے ان کے لیے۔ شہباز شریف صاحب اندر ہیں، 3 دفعہ 4 دفعہ کے وزیر اعلیٰ ہیں اور بڑی پارٹی کے صدر ہیں، ان کا صاحب زیادہ 1.5 سال ہو گیا اندر ہے، کوئی طوفان نہیں آیا۔ تو یہ دھمکیوں والا سلسلہ بھی آپ بند کریں، یہ دھمکیاں آپ اپنی سیاست میں ضرور دیں، لیکن احتساب جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے اور ان کو کٹہرے میں لایا جائے تو آپ سمجھیں کہ ہم دھمکیاں دے کے چھڑا لیں گے، تو ایسا نہیں چلے گا۔ قوم بلا امتیاز احتساب چاہتی ہے۔ خان صاحب، چیئرمین نیب صاحب اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، قوم بلا امتیاز احتساب چاہتی ہے۔ جو بھی کسی پبلک آفس میں رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں سرکاری فنڈ رہے ہیں، جنہوں نے استعمال کیے ہیں، آپ ان کو ایک دفعہ ضرور چیک کریں سب کو۔ اگر کسی نے کوئی پیسہ قوم کا لوٹا ہے تو وہ پیسہ اس سے ہر صورت واپس دلائیں۔ قوم انتظار کر رہی ہے کہ یہ اربوں خربوں لے کے، جو ضمانتیں لے کے اربوں خربوں کھا گئے اور ضمانتیں لے کے باہر پھر رہے ہیں، کوئی باہر نکل گیا، کوئی اسپتالوں میں پڑے ہیں، کوئی ضمانتوں پہ باہر پڑے ہیں، ان کو کٹہرے میں لائیں اور ان سے پیسے واپس دلوائیں۔ یہ قوم کی امانت ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے۔ میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ یہ پیسے تو آپ کے یہاں رہ جائیں گے، آپ کو آگے جا کے حساب دینا ہے۔ ایک دن تو آنا ہے سب پہ، مجھ پہ بھی آنا ہے، آپ پہ بھی آنا ہے، ہر فرد پہ ایک دن آنا ہے کہ یہ سارا کچھ یہاں رہ جائے گا جو کچھ بھی بنایا ہے، اور آگے جانا ہے، وہاں کوئی جلوس نکالنے والا نہیں ہوگا، وہاں آپ کے حق میں کوئی قومی اسمبلی میں کوئی قرارداد پیش کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی ضمانت کروانے والا نہیں ہوگا، وہاں تو حساب دینا ہے۔ اس لیے قوم پہ ترس کھائیں، قوم کا پیسہ قوم کو واپس لوٹا دیں، تاکہ یہاں جو غریب ہے اس کی غربت کا کوئی نہ کوئی علاج ہو سکے، جو مریض ہے اس کی بیماری کا کوئی علاج ہو سکے، جو ناخواندہ ہے اس کی خواندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا سکے۔ یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ امانت ہے، اور اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ جن کے امانتیں سپرد کی جائیں ان کا فرض ہے کہ وہ امانتیں ان کے اہل کو واپس لوٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، جو سننے والے ہیں ہم کو بھی حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک میں خدا کرے ایسا وقت آ جائے کہ بلا امتیاز احتساب ہو، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ویسے جاتے جاتے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ چیئرمین نیب صاحب تو آپ کے اپنے لگائے ہوئے ہیں، یہ عمران خان نے نہیں لگائے، یہ چیئرمین نیب صاحب نون لیگ اور پیپل پارٹی نے مل کے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ چیئرمین صاحب جو ہیں، اور نیب قوانین بھی خان صاحب نے نہیں بنائے، نیب قوانین بھی آپ لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، پہلے کی حکومتوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور آپ پہ مقدمات میں بھی خان نے تو کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا، یہ مقدمات بھی آپ نے اب ایک دوسرے کے خلاف خود بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے غور کریں اس پہ کہ آپ پیسہ قوم کو واپس لوٹا دیں، اور اداروں پہ الزامات لگانے کی بجائے آپ ایک دوسرے کی کرپشن جو ہے، جو آپ جب نون لیگ اقتدار میں تھی تو زرداری صاحب اس کی کرپشن سے نقاب اٹھاتے تھے، اور جب پیپل پارٹی اقتدار میں تھی تو اس وقت نواز شریف اور شہباز شریف صاحب پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے کی باتیں کرتے تھے۔ اب وہ راز آپ قوم کو بتائیں کہ وہ پیسہ کہاں کہاں کس کس کے پیٹ میں کتنا پیسہ ہے، وہ نکلوائیں۔ یہ آپ کا قوم پہ احسان ہوگا، مہربانی ہوگی، تاکہ قوم پھر دوبارہ بھی سوچے کہ آپ کو کسی صورت واپس آنے کا بھی کوئی چانس ملے گا یا نہیں ملے گا۔ بہرحال میری پھر دوبارہ اداروں سے درخواست ہے کہ احتساب بلا امتیاز ہو، کسی کو احتساب پہ انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، کوئی حکومت کے اندر ہے، کوئی اپوزیشن میں ہے، جہاں جہاں بھی ہیں لٹیرے، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے۔